نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرات، حدیث شریف کے بیان میں آج انشاءاللہ تعالی بد نظری کا نبوی علاج بیان کیا جائے گا. بد نظری یعنی بری نظر جو لگتی ہے اس کا نبی پاک علیہ السلام نے کیا علاج دعاؤں کے ذریعے جو ہے ارشاد فرمایا ہے وہ بیان کیا جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بد نظری کا علاج معوذتین سے فرماتے، یعنی ان آیات و کریمات سے جن میں شر سے استعاذہ ہے، جیسے معوذتین، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی وغیرہ. علماء کہتے ہیں کہ سب سے اہم و اعظم دعائے شفا سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور معوذتین کا پڑھنا. اگر کسی کو نظر بد لگ جاتی تو نبی پاک علیہ السلام معوذتین کہتے ہیں اصل میں سورہ فلق اور سورہ ناس، کیونکہ ان سوروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ بندہ طلب کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمایا ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے تم اس طرح کہو اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے رب کی، ان کے معبود کی. اس طرح اس میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمایا ہے. اور یہ جو اس میں چیزیں جس سے پناہ طلب کی گئی ہے ایسی ہیں کہ سوائے اللہ کی پناہ میں آئے بغیر اس سے چارہ نہیں. انسان اپنی کوشش سے، اپنی جستجو سے ان چیزوں سے نہیں بچ سکتا، جیسے حاسدین کا حسد ہے اور مخلوقات کا شر ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان اپنی کوشش سے ان سے نہیں بچ سکتا جب تک کہ اللہ کی پناہ اس کو نصیب نہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رحم و کرم فرمایا سرکار کے خطے میں کہ ہم کو اس کا طریقہ بتایا کہ بندو کہاں اپنی کوشش، اپنی لگن، اپنی محنت پہ بھروسہ کرتے ہو، اس پہ بھروسہ کرو، میری پناہ طلب کر لو. جب میری پناہ میں آ جاؤ گے تو ہر طرح کے شر سے تم کو پناہ نصیب ہو جائے گی. اور سوائے میرے کون ہے جو تمہاری حفاظت کر سکے؟ آپ غور کیجیے انسان کی زندگی کا کیا معاملہ ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظتی تدابیر ہمارے لیے نہیں مقرر فرماتا تو انسان گھر سے نکلتا ہے تو موت کو لے کے نکل رہا، سڑک پہ جا رہا حادثہ ہو کے مر جا سکتا، سڑک سے گزر رہا اوپر سے کوئی برقی کا تار گر کے ہلاک ہو جا سکتا، راستہ چل رہا دل بند ہو گیا مر جا سکتا، کوئی تیز سواری آ کے ٹکر دے کے ہلاک کر دے سکتی. یہ سب انسان بچا کیسا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا. تو جب اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اس کی حفاظت فرماتے تو پھر کیوں نہیں اس کو چاہیے کہ وہ تمام شروں سے اللہ کی پناہ میں چلا جائے اور دعا کرے کہ مولا تمام شرور سے میری حفاظت فرما، نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، مخلوقات کے شر سے جو تم نے پیدا کی، جس کو ہم جانتے ہیں جس کو ہم نہیں جانتے، ان تمام کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو آقا علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ اگر کسی کو بد نظری ہو جاتی تو معوذتین پڑھنے کا حکم فرماتے، یا ان آیات قرآن میں بعض آیات آئی ہے جس میں اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین آیا، شیطان کی شر سے، اس کے اثر سے اللہ میری حفاظت فرمائیے، میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں. تو ایسی آیات تجویز فرما دیتے ہیں. سورہ فاتحہ جو سورہ شفا ہے اور اس کے 12، 15، 17 کئی نام آئے ہیں، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے. اور اس سے پہلے میں نے شاید 2 اتوار پہلے بخاری شریف کی وہ حدیث بھی بیان کی تھی جس میں صحابہ کرام ایک کافر سردار کو سانپ ڈس لیا تو سورہ فاتحہ پڑھ کے پھوکے تو اس کا اثر چلا گیا، پھر اس نے ان کو نظر پیش کی. وہ ساری تفصیل میں نے بیان کی تھی. تو سورہ فاتحہ کا نام سورہ شفا بھی تمام امراض میں. کسی بھی مرض کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی جا سکتی ہے اور پانی وغیرہ کو دم کر کے اس کو کیا جا سکتا ہے. آیت الکرسی یہ تو بہت زبردست جو ہے آیت ہے، ایک بڑی آیت ہے قرآن مجید کی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی شان کو اللہ تعالیٰ نے اس پیارے انداز سے بیان کیا ہے کہ اس کو پڑھنے سے ہی چاہے اس کے معنی ہم کو سمجھ میں آیا نہ آئے کیفیت قلب کی طاری ہو جاتی ہے، اور معنوں کے ساتھ اگر پڑھے تو اور زیادہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو
تو علماء کہتے ہیں کہ سب سے اہم و اعظم دعائے شفا سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور معوذتین کا بھی پڑھنا ہے۔ اور نظر بد کے دفعیہ یعنی دور ہونے کے لیے یہ کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کوئی تعریف کرے تو ہم کو نہیں معلوم وہ تعریف کرنے والے کے دل میں کیا ہے۔ زبان سے تو بولتا ہے بہت اچھے نکلے، زبان سے تو بولتا ہے آپ کا گھر بڑا خوبصورت ہے، زبان سے تو بولتا ہے بہت مال آ گیا آپ کے پاس، لیکن دل میں اس کے حسد رہتا، دل میں شر رہتا۔ زبان سے محبت کا الفاظ ادا کرتا تو اس کا شر جو دل میں چھپا ہوا ہم نہیں جانتے، تو فوری کیا کرنا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا۔ یا اگر ہم کسی کی تعریف کر رہے ہیں مگر ہمارے دل میں کوئی شر نہیں ہے تب بھی ہم ان کی کوئی تعریف والی چیز کو دیکھیں تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ اس سے خوفزدہ، اس سے یعنی اگر دیکھنے والا اس سے خوفزدہ ہے کہ اپنی ہی نظر کا ذرا اس سے نہ پہنچے تو کہ اللہم بارک علیہ، یعنی ہم کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو ہمارے کو یہ خیال آ رہا کہ میری تعریف کرنے سے کہیں اس کے ساتھ کوئی نقصان کا معاملہ نہ ہو جائے، اس کو نظر نہ لگ جائے، تو اس کا طریقہ کیا ہے اللہم بارک علیہ یا اللہم بارک فی، اس کے لیے تعریف کرنا کہ اللہ تم کو اس میں برکت دے دے، یہ نظر بد کو دور کر دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امراض جسمانی کے لیے رقیہ اور دعا کرتے تھے۔ رقیہ یعنی آیات یا اللہ تعالیٰ یہ جو ہے اسما والا پڑھ کے کسی پر دم کرنا یا کوئی دعا کسی کو بتانا۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام امراض جسمانی کے لیے رقیہ اور دعا کرتے تھے، مثلا بخار، ان چیزوں میں ثابت ہے جس سے حضور کا جو ہے دعا فرمانا یا جھاڑ پھونک کرنا۔ طب، لرزہ، مرگی، صدع، خوف و وحشت، یہ کوئی پریشانی لاحق ہوئے آدمی کو وحشت ہوئی، ہول گھبراہٹ ہوئی، کیا ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہونے ہوا بھی مگر ایک اندر سے آدمی کو لخلخہ لگ جاتا ہے کسی چیز کا، فکر کوئی کھائی جاتی اس کو، اس سے وحشت طاری ہو جاتی، بے خوابی یعنی نیند نہیں آ رہی، سموم، ہموم یعنی زہر وغیرہ کا اثر ہو یا کوئی غم ہو، الم ہو، مصائب ہو، غم و اندوہ، شدت و سختی، بدن میں درد، تکلیف، فقر و فاقہ، قرض، جلنا، درد دندان کا درد، حفظ بول، پیشاب کا بند ہو جانا، اختلاج اور گھبراہٹ، نقصی یعنی خون کا جاری ہو جانا، وضائع حمل کی تکلیف یعنی کوئی عورت حاملہ ہے، زچگی نہیں ہو رہی، تکلیف ہو رہی، ان سب کی دعائیں اور تعویذ حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے۔ تعویذ بولے تو گلے میں لٹکانے کی تعویذ کچھ نہیں بولتے، تعویذ بولے تو ایسی چیز جس میں اللہ سے، اللہ کی جناب میں جانے کی پناہ طلب کرے، اللہ کی پناہ جس میں طلب کرے اس کو تعویذ بولتے ہیں۔ تو یہ مدارج النبوہ جو سیرت پاک کی معروف کتاب ہے، حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فارسی میں لکھے، اس کے ترجمے بھی ہوئے ہیں، اس میں یہ جو ہے حدیث شریف سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج فرمانے کی بیان کی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعائے نظر اور تمام بلاؤں اور مرضوں اور آفتوں کے لیے یہ تھی، یہ عام طور پہ کوئی آدمی اس کو یاد کر لے تو کسی بھی مرض کے وقت اس کو پڑھ سکتا۔ کیا ہے وہ دعا؟ بچوں کو یاد دلانا، بالخصوص بڑے بھی یاد کرنا۔ اب کئی لوگ یہ سوچ کے بچپنے میں یاد کرنے کی دعائیں ہیں کہ بھائی اب یاد نہیں کرے، اب کیا یاد کرنا ہو، تو ایسا سوچنا غلط ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو بچپن میں ہر چیز معلوم ہو جائے، ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوئی تو ہم کہیں اس کی فائدے سے جو ہے اپنے آپ کو دور کر لینا، اس کو یاد کر لینا۔ کیا دعا ہے؟ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ یہ بھی مدارج النبوہ میں ہے، دوسرے احادیث میں بھی ہے، احادیث کی مستند کتابوں میں دعا آئی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور فرما۔ بندے کو تکلیف اگر پہنچتی ہے تو وہ بھی تقدیر کے حساب سے اس کو پہنچتی ہے، اللہ ہی کے حکم سے پہنچتی ہے، کسی اور کو طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو تکلیف دے سکے۔ اللہ تعالیٰ اگر تکلیف مقدر کر دیا ہے تو اس کو ذریعہ بن جاتا ہے۔ کوئی کسی کو مارا پیٹا تو اصل میں وہ مارنے پیٹنے کی طرف جو اس کی طبیعت جو ہے مائل ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی، ورنہ اس میں کیا قوت ہے؟ اب وہ کئی کو مارا پیٹا ایک الگ مسئلہ ہے، جائز طور پہ مارا ٹھیک ہے، اگر ناجائز مارا تو سزا ملے گی، اس کو مدافعت تو ہم کو کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے حکم جو ہے بتائیں ہم، تو اس لیے تکلیف بھی دور کون کرتے؟ دیتے بھی انہوں، دور بھی کرتے، نافع بھی انہوں ہے، ضار بھی انہوں۔ تو جب تکلیف پہنچے تو دور کرنے کی دعا اللہ رب العزت سے کرنا، اللہ والوں کا وسیلہ لینا، انبیاء علیہ السلام کا اور بالخصوص ہمارے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرنا۔ اے لوگوں کے رب تکلیف دور فرما اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں ہے، ایسی شفا دے جو ذرا بھی مرض نہ چھوڑے، یعنی ایسی صحت دے دے اللہ جس کے بعد بیماری نہ، ایسا تکلیف دور کر دے جس کے بعد تکلیف نہ،
ایسی مصیبت کو دفع فرما دے کہ پھر اس کے بعد مصیبت نہ آئے۔ تو یہ دعا ہے، جامع دعا ہے، اس کو زبانی یاد کر لینا اور روز پڑھتے رہنا چاہیے اس کو، کیونکہ انسان کی زندگی میں حیران کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی لگی ہوئی ہے۔ آج کل تو ایسی زندگی ہو گئی ہماری، قدم قدم پہ انسان کو ٹینشن ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ دل کا جو تعلق اللہ سے قائم ہونا ہے بندوں کا وہ ٹوٹ گیا۔ بظاہر نمازیں پڑھ لے رہے ہیں، رمضان کے روزے رکھ لے رہے ہیں، لوگ آپ کو پیسہ آ گیا عمرہ کو جا رہے ہیں، کہیں کہیں ہوتا ہے حج کو جا رہے ہیں، یہ سو ہے، لیکن یہ رسم کے طور پہ ہو رہا ہے۔ اصل جو ہے قلبی تعلق ہونا اللہ تعالیٰ سے، قلبی تعلق اگر اللہ سے بندے کو نصیب ہو گیا، انہیں بازار میں بھی ہے تو انہیں عبادت میں، اور اگر کسی کو قلبی تعلق نصیب نہیں ہوا، کعبے میں بھی ہے تو دنیا دار ہے۔ تو اس واسطے اپنے دل کو اللہ سے جوڑنا، اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، ایک تو دائمی ذکر، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہنا، دوسرے اللہ والوں کی صحبت، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے سے تعلق مع اللہ، یعنی اللہ کے ساتھ تعلق نصیب بھی ہوتا، مضبوط بھی ہوتا۔ یہ دو چیزوں کو اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے، ذکر کرتے رہنے اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات پاک کا کچھ حصہ بیان ہوگا، پہلے عربی متن پڑھوں گا، اس کے بعد ترجمہ پھر تشریح۔ فرماتے سیدنا غوث پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم، هذه الدنيا جعلت راحلة إن شئت أن تلقى ربك الخلوة بعد أحكام الشرع، باب الله عز وجل لا بد من استعانة وعزم على شيء سببه يأتي، باب العلم بطريق الحكم، الحكم هو الأوامر والنواهي، فنقبل ما يأمرنا الحكم ونسمع ونطيع، حينئذ تأتينا الآفات، فها هنا يحتاج أن يكون العبد عالما، يقول أحدنا ما بال ابتليت مع قيامي في الطاعة، يقال له تحتاج إلى قليل من العلم، صاحب الحكم يدخر وصاحب العلم يخرج الحكم مع الزهاد والعلم مع الصديقين المحبوبين الموانسين، الزهد مع الحكم والحب مع العلم، هذا شريكه وهذا وزيره۔ فرماتے ہیں سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، یہ دنیا سفر کی سواری بنائی گئی کہ اگر تو اپنے رب سے ملنا چاہے تو اس پر سوار ہو کر پہنچ سکتا ہے۔ خلوت نشینی احکام شرع میں راسخ ہونے کے بعد ہوا کرتی ہے۔ دروازہ خداوندی پر پہنچنے کے لیے ضرورت ہے مدد چاہنے کی کہ شیخ کو مددگار بنائے، اور ایک شیخ کا پختہ عزم کرنے کی جس کا سبب غیب سے پیدا ہوگا۔ علم کے دروازے پر حکم کے راستے سے جانا ہوگا، اور حکم نام ہے شریعت کے احکام و منہیات کا، کہ جو کچھ شریعت حکم دے اس کو قبول کریں اور سنیں اور تعمیل کریں۔ اس وقت امتحان کی غد سے ہم پر تکلیف نازل ہوگی، پس وہاں اس کی ضرورت ہے کہ بندہ صاحب علم ہو، ورنہ بعض لوگ کہنے لگتے ہیں کہ کیا قصہ ہے، باوجود یہ کہ میں طاعت پر قائم ہوں پھر بھی بلاؤں میں مبتلا ہوں۔ اس سے کہنا چاہیے کہ تجھ کو تھوڑے سے علم کی ضرورت ہے تاکہ معلوم کرے کہ امتحان اسی کا ہوتا ہے جو کسی قابل ہو۔ صاحب شریعت اپنے لیے بھلائیوں کا ذخیرہ کیا کرتا ہے، اور صاحب علم یعنی اہل طریقت خرچ کیا کرتا ہے کہ دوسرے مالا مال ہوں۔ شریعت زاہدوں کے ساتھ ہو کر ملے گی، اور علم لدنی صدیقوں محبوبوں اور ان والوں کے ساتھ۔ زہد شریعت کی معیت میں ہے اور حب علم کی معیت میں، یہ اس کا شریک ہے، وہ اس کا وزیر ہے۔ ارشاد پاک میں سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بہت ساری باتوں کی ہم کو نصیحت فرمائے۔ ایک سالم کے لیے، سالم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خود کی منزلوں کو ایک کے بعد ایک طے کرنے والے، اور یہ طے کرنا کسی رہبر اور رہنما کی رہنمائی اور رہبری میں ہوتا ہے، کیونکہ آدمی اگر اپنے طور پہ راہ سلوک طے کرنا چاہے گا تو نفس اور شیطان تو ایسے دشمن ہیں جو اس کو بھٹکا دیں گے، ان کے چکروں سے، ان کے فتنوں سے آدمی واقف نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی آدمی نئے شہر میں پہنچ جائے جہاں کوئی اس کا پہچانت والا نہ ہو تو چور چک کے اس کو لوٹ لیتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں، قتل بھی کر دیتے ہیں۔ تو وہاں کوئی گائیڈ کی، کوئی رہنما کی اس کو ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ جہاں جانا چاہتا ہے منزل کو اس کو پہنچائے، اور وہ قابل اعتماد ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ راہ خدا کے بھی جو
رہبر ہوتے ہیں جن کو شیخ اور مرشد کہتے ہیں، ان کی رہنمائی اور رہبری کے بغیر آدمی شیطان اور نفس کے شر سے نہیں بچ سکتا. مگر اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آدمی دنیا کو دل سے نکال کے اپنے آپ کو ان کے حوالے کرے. دنیا کی محبت، عزت کی محبت، مرتبے کی محبت جب تک دل میں رکھ کے کسی شخص سے بیعت بھی کر لیا تو اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا. تو پہلی بات اور پہلا قدم جو راہ سلوک ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں یہ دنیا سفر کی سواری بنائی گئی ہے، یعنی آخرت کا جو سفر ہم کو طے کرنا ہے اس کے لیے دنیا سواری ہے. اس سے ہو کر آدمی گزرتا ہے کہ اگر تو اپنے رب سے ملنا چاہے تو اس پر سوار ہو کر پہنچ سکتا ہے. یعنی دنیا ہی سے ہو کر تم کو آخرت ملے گی، کوئی اور جگہ تم کو تکلیف نہیں دی گئی ہے، احکامات کا مکلف نہیں بنایا گیا. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حلال حرام سب یہی ہے. خلوت نشینی. اب اس کے بعد سلوک کی دوسری منزل کیا ہے؟ یہ جو دنیا ہے اس سے آدمی فارغ ہو جائے، دل کو اپنے خالی کر لے، پھر اب لوگوں کو چھوڑ کر اللہ اللہ کرنے لگے. خلوت نشینی احکام شرع میں راسخ ہونے کے بعد ہوا کرتی ہے، مگر یہ تنہائی کیسے ہو؟ علم کے بعد ہو. کوئی آدمی جاہل اگر جو ہے بیٹھ کر چاہے گا اللہ اللہ کرو تو اس کی وجہ سے اس میں نخوت، تکبر اور گمراہی پیدا ہوگی، کیونکہ عبادت کی وجہ سے اس میں بڑائی کا احساس پیدا ہوگا. علم نہیں ہے اس کو، جاہل ہے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، عبادت کرتا ہوں، میں بھی تہجد پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، میرے جیسے کون ہے. ایسے خیالات اس میں فاسد خیالات پیدا ہوتے ہیں. تو علم اگر ہوگا، صحیح رہنمائی ہوگی شیخ کی، تو وہ ان بری خصلتوں سے جن کو رذائل کہتے بچے گا. دروازہ خداوندی پر پہنچنے کے لیے ضرورت ہے مدد چاہنے کی. شیخ کو مددگار بنائے، یعنی علم بھی ہو اس کے ساتھ رہنما بھی ہو، علم ظاہری احکامات شرعیہ بھی ہو، پھر طریقت کے جو باریکیاں ہیں وہ شیخ سے سیکھے، اور ایک شے کا پختہ عزم کرنے کی، اس کے ساتھ ساتھ منزل مقصود کو پانے کا پختہ عزم. کوئی منزل بھی آدمی کو اس وقت نہیں ملتی جب تک کہ اس میں پختہ عزم نہ ہو. دنیا میں بچہ کامیاب ہونا چاہتا ہے 10ویں جماعت میں تو اس کو پکا ارادہ کرنا پڑتا ہے، امتحان لکھوں گا، محنت کروں گا، خوب پڑھوں گا. یہ عزائم کے بعد جا کر وہ امتحان جب لکھے گا تو کامیاب ہوگا. تو دنیا کی ایک معمولی کامیابی کے لیے جب اتنی محنتیں اٹھانی پڑتی ہیں تو یہ تو آخرت کی کامیابی اور درجات کی بلندی کا معاملہ ہے. تو اس میں بھی آدمی کو پختہ عزم کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کا سبب غیب سے پیدا ہوگا. یعنی اب آدمی ایک عزم کر لیتا ہے، اس کے بعد میں آگے بڑھنے کے جو اسباب ہیں وہ آسمان سے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. علم کے دروازے پر حکم کے راستے سے جانا ہوگا. علم کہتے ہیں اصل میں اصطلاح صوفیہ میں طریقت کو، یعنی جو علم آسمان سے بندے کے دل میں اترتا ہے، لدنی، علم لدنی جس کو کہتے ہیں. اور حکم کہتے ہیں احکامات شریعہ، حلال حرام، صحیح غلط، نماز روزہ، یہ طہارت کے مسائل، یہ سارے کیا ہے؟ حکم ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم. اس پر جب آدمی دل و جان سے عمل کرتا ہے تو پھر آسمان سے علم اس کے سینے میں ڈالا جاتا ہے. علم کے دروازے پر حکم کے راستے سے جانا ہوگا. اور حکم نام ہے شریعت کے احکامات و منہیات. احکامات بول تو کرنے کے کام، منہیات بول تو نہیں کرنے کے کام. کرنے کے کام کیا ہے؟ عبادات ہے. کرنے کے کام کیا ہے؟ حلال چیز اختیار کرنا ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ سب جو کیا ہے احکام کہلاتے ہیں. اور منہیات کیا ہے؟ یہ مت کرو، شراب مت پیو، سود مت کھاؤ، جھوٹ مت بولو، زنا مت کرو، قتل مت کرو، ظلم مت کرو، یہ نہیں کرنے کے کام ہیں. تو احکامات و منہیات کا کہ جو کچھ شریعت حکم دے ہم اس کو قبول کریں اور سنیں اور تعمیل کریں. وہاں چوں چرا نہیں ہے. جو چیز حرام ہے حرام ہے بس. کیوں حرام ہے، کیا اس میں حکمتیں ہیں، وہ سب دوسرا سبجیکٹ ہے. پہلے حرام ہے تو حرام ہے عقیدہ رکھنا اور اس سے بچنا، اس کے بعد علم حاصل کرو کہیں کو حرام ہے. لیکن مال وقت حرام سمجھوں گا بولے تو مسلمان باقی میں رہے. اس وقت امتحان کی غرض سے ہم پر تکلیف نازل ہوگی. اب جب آگے قدم بڑھ جائے گا حکم کے بعد علم کے راستے کی طرف تو آزمائشیں ہوتی ہیں. ہم پر نہیں، ہم نہ حکم میں ہے نہ علم کے مقام پر ہے. جو لوگ حکم کو مان کر علم کی راہ پر چل پڑتے ہیں ان کے لیے آزمائشیں، اللہ کے لیے، خاصانہ خدا کے لیے. ہم کو اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو کئی لوگوں سے میں سنا بولتے ارے کیا آزمائشیں ہوئی. بھائی میں کہتا ہوں سونے کو پکڑتے جو ہے کسوٹی پہ، ہم ہے پتل دیکھتے معلوم ہوتا، رگڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ سونا اگر ہے تو کتنا ہے، پیور کتنا کم ہے دیکھنا ہے تو کسوٹی پہ رگڑتے. تو اہل اللہ ہے، ان میں درجات ہیں ان کے، اس کے حساب سے کون کیا درجے کا ہے دیکھنے کو ان کو رگڑتے. تو ہمارے کو اگر کوئی آفت آ رہی، مصیبت آ رہی تو یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے سمجھ کے توبہ کرنا. یہ نہیں سمجھنا اللہ کا بہت محبوب ہو گیا آج کو آزمائشیں ہو میرے اوپر. کہاں آزمائشیں ہوتے، سب مصیبتیں جو آ رہی ہیں وہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے.
بس وہاں اس کی ضرورت ہے کہ بندہ صاحب علم ہو، یعنی اب مصائب آئیں گے، تکالیف آئیں گے تو طریقت کے مقام پر جو ہوگا وہ اس کو برداشت کر سکتا ہے. ورنہ بعض لوگ کہنے لگتے ہیں کیا قصہ ہے، باوجود کہ میں طاعت پر قائم ہوں پھر بھی بلاؤں میں مبتلا ہوں. اگر کوئی صاحب حکم تو ہوگا، صاحب علم نہ ہوگا، یعنی طریقت کے مقام پر نہ ہوگا تو وہ مصیبتوں پر کیا کرے گا؟ ارے بھائی اطاعت پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا وعدہ ہے، اتنی اطاعت کروں پھر پریشان بھی ہوں، اتنی اطاعت کروں پھر مصیبت میں مبتلا کیوں ہوں، میری تو مرضی جو ہے ویسا ہونا چاہیے کیونکہ میں تو اللہ کی مرضی اور اس کے حکم پہ چل رہا ہوں. تو اہل طریقت اپنے خدا کی طرف سے آئی ہوئی مصیبتوں کو بھی اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں کہ آزمائشی کے ذریعے صحیح میری طرف اللہ متوجہ تو ہے، تو اپنے رب سے اس حال میں بھی راضی رہتے ہیں. تو اس کے لیے فرماتے ہیں علم کی ضرورت ہے، یعنی طریقت والے بندوں کی ضرورت ہے. اس سے کہنا چاہیے کہ تجھ کو تھوڑے سے علم کی ضرورت ہے تاکہ معلوم کرے کہ امتحان اسی کا ہوتا ہے جو اس کے قابل ہے. ایک بچہ جو ہے انٹرنس میں کوالیفائی نہیں ہوا، ڈاکٹری اگر پڑھنا ہے، انجینئرنگ پڑھنا ہے تو ہمارے پاس پہلے انسٹ ہوتا ہے انٹرنس. انٹرنس میں کوئی کوالیفائی ہوا تو اس کو ڈاکٹری میں داخلہ ملتا، انٹرنس میں کوالیفائی نہیں ہوا اس کو ڈاکٹری میں داخلہ ملتا. تو آپ فرما رہے ہیں سیدنا غوث پاک کہ اگر تھوڑا علم ہوگا تو اس کو تو یہ بات جان لے گا کہ امتحان اسی کا ہوتا ہے اس قابل. ڈاکٹری میں امتحان لکھ نہیں سکتا ہوں جب تک شریعت کے احکام پہ سے نہ گزرا. صاحب شریعت اپنے لیے بھلائیوں کا ذخیرہ کیا کرتا ہے. صاحب شریعت سے مراد نماز کا پابند ہے، روزے کا پابند ہے، حلال حرام کا پابند ہے، تو اس کو کیا ملے گا؟ بھلائیاں ملیں گی، خیر اللہ کی طرف سے اس کو جزا ملے گی، بدلہ ملے گا اس کا. ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو، بدلے کو ضائع نہیں فرماتا، ضرور ملے گا. نماز کسی نے پڑھی ہے جیسی بھی پڑھی ہے اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائیں گے، جتنا اس میں اس کو قبول کرنا ہے کر کے اس کا اجر اس کو دے دیں گے. کوئی چیز ضائع نہیں کی جائے گی مومن کی. یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے جو ہے ایک پتھر راستے سے ہٹا دیا ہے یہ سوچ کے کہ کسی کو تکلیف ہو جائے گی تو اس کا بھی اس کو اجر ملے گا. پتھر بازو اٹھا کے ڈالنے تو کوئی نہیں کہ اللہ ضائع نہیں فرماتے، تو ذخیرہ کیا کرتا ہے. اور صاحب علم اہل طریقت، اس کا مطلب یہ نہیں اہل طریقت الگ ہوتے ہیں، شریعت پر ہی اخلاص سے جو عمل کرتے ہیں وہ اہل طریقت ہوتے ہیں. تو صاحب حکم کے لیے کیا ہے؟ بھلائیوں کا ذخیرہ ہے. اور صاحب علم یعنی اہل طریقت، اہل اللہ، آثار خدا، صاحب علم خرچ کیا کرتا ہے، یعنی خود تو عامل رہتا ہی ہے، اس کے ذریعے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ دوسرے مالا مال ہوتے ہیں اس سے. شریعت زاہدوں کے ساتھ ادھر ملے گی. اب شریعت کیسا ملتی ہے؟ زاہد لوگ، زاہد لوگ ہی آج کل نظر نہیں آ رہے ہیں، تو اہل علم اور صدیقوں کا تو کیا کہنا. زاہد کون ہوتے ہیں؟ جو دنیا کو دل سے اور ظاہر سے نکال دیتے ہیں، معمولی دنیا پہ کفایت کر لیتے ہیں، روح کی سوکھی کو بھی پسند کر لیتے ہیں، زاہدین دنیا کی محبت سے دور. تو شریعت ان کے پاس ملتی ہے. اور علم لدنی، جیسے میں ابتدا میں کہا، اللہ کے پاس سے جو علم ملتا ہے اس کو علم لدنی کہتے ہیں. کتابوں سے نہیں آتا، قلب میں اہل اللہ کے جو باتیں ڈالی جاتی ہے اس کو علم لدنی کہتے ہیں. علم لدنی صدیقوں، محبوبوں اور انس والوں، یعنی اللہ سے محبت رکھنے والوں کے ساتھ نصیب ہوتا ہے. زہد شریعت کی معیت میں، جو شریعت پر پکا عمل کرتا ہے وہ زاہد بنتا ہے. اور حب علم کی معیت میں، اللہ سے جو محبت رکھتا ہے وہ صاحب طریقت ہے. یہ اس کا شریک ہے، اس کا وزیر ہے، جو الگ الگ نہیں ہے. حکومت کے دونوں کے ساتھ ہی چلتی ہے. بادشاہ کو وزیر کی ضرورت ہے، وزیر کو بادشاہ ہے. تو ایسے ہی شریعت کو طریقت کی ضرورت ہے، طریقت کو شریعت کی ضرورت ہے. بغیر طریقت کے شریعت کسی کام کی نہیں، بغیر جو ہے شریعت کے طریقت کسی کام آنے والی نہیں. دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. جیسے کہتے ہیں چائے بولے تو ضروری ہے کہ اس کے لیے دودھ بھی ہو، شکر بھی ہو اور اس کے لیے پتی بھی ہو. اگر اس میں سے کوئی ایک چیز کم ہو جائے گی تو وہ چائے نہیں کہلائے گی. بظاہر چائے نظر بھی آئے تو مزہ چائے کا دیکھ لیں. تو ایسے ہی شریعت کے لیے طریقت، طریقت کے لیے شریعت، دونوں ضروری ہے. تو ان تمام مسائل سے آپ نے سلوک کا اسٹیپ بائی اسٹیپ جو طریقہ ہے وہ بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایسے اللہ والوں کی صحبت نصیب فرمائے جن کے حکم کو مان کر ہم ان منازل کو طے کریں. اب آئیے فقہی مسائل میں نماز کے مسائل کا بیان چل رہا ہے، جس میں اس سے قبل نماز تراویح کے احکامات بیان کیے گئے. آج انشاءاللہ تعالی فرض نمازوں میں ملنے کے بیان کے عنوان کے تحت کچھ مسائل بیان کیے جائیں گے. فرض نماز میں کس طرح کسی کو شامل ہونا چاہیے. اگر کسی نے فرض نماز تنہا شروع کی ہو پھر وہی فرض جماعت سے ہونے لگے تو اس کو فوراً نماز توڑ کر جماعت میں شریک ہو جانا چاہیے، سوائے فجر کی، جس کی تفصیل آگے بیان ہے. فجر کی جماعت اگر ہو بھی رہی ہو، سنت کوئی پڑھ رہا ہے تو سنت پوری کر کے اس کو شامل ہونا چاہیے، بشرط ہے کہ فجر یا مغرب میں دوسری رکعت کا سجدہ نہ کیا.
فجر کی 2 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں، تو اگر کسی نے فجر مغرب میں دوسری رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تو پھر اس کو نماز فوری توڑ کے شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اور ظہر یا عصر یا عشاء یہ 4 رکعت والی نماز ہے، میں پہلی یا تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا تو وہ نماز توڑ کر جا کر شامل ہو جائے۔ لیکن اگر یہ ابھی جو تفصیل بیان ہوئی اس طرح اس نے کر لیا ہے تو کیا کرے؟ اگر فجر یا مغرب میں دوسری رکعت کا اور ظہر عصر عشاء میں تیسری رکعت کا سجدہ کر چکا ہو تو اب نماز نہ توڑے بلکہ پوری کر لے، اور ظہر عصر عشاء میں پہلی رکعت کا سجدہ کر چکا ہو تو اور 1 رکعت پڑھ کر 2 رکعت پر نماز تمام کر لے۔ پہلی رکعت پڑھ لیا تھا، اب جماعت ہوئی تو دوسری رکعت پوری کر کے سلام پھیرا تو وہ 2 نفل ہو گئی، جا کے جماعت میں شامل ہو جائے، پھر جماعت میں شریک ہو جائے۔ دوسرا مسئلہ، اگر کوئی شخص سنت پڑھ رہا ہو اور فرض جماعت سے ہونے لگے، ظہر کی 4 سنت شروع کرے، جماعت کرے تو نماز نہ توڑے، کیونکہ سنت یا نفل کا توڑنا جائز نہیں ہے۔ فرض کا اس لیے توڑنا ہے کہ جماعت سے ہو رہی ہے تو توڑ کے جا کے فرض میں شامل ہو۔ سنت وہی نماز کے لیے پڑھ رہا ہے، ظہر کی 4 پڑھ رہا، فجر کی 2 پڑھ رہا تو نہیں توڑنا۔ اگرچہ پہلی رکعت کا بھی سجدہ نہ کیا، 4 رکعت سنت ہے ظہر کی، پہلی رکعت کا سجدہ بھی نہیں کیا، صرف ابھی رکعت باندھا اور ادھر جماعت شروع ہوئی تو کیا کرنا انہیں؟ بلکہ اس کو چاہیے کہ جس دوگانے کو پڑھ رہا ہے اس کو تمام کر لیا۔ 4 اگر رکعت پڑھ رہا تھا تو 2 پڑھ لیں، 2 کے بعد سلام پھیر پھر جماعت میں شریک ہو جائے۔ اور اگر سنت 4 کی تھی اور یہ دوگانہ پہلا تھا تو فرض کے بعد 4 رکعتوں کی قضا کی، 4 رکعت سنت ظہر کی کوئی صاحب شروع کرے، فجر ظہر کی جماعت کھڑی ہوگی تو اب انہوں اگر پہلی رکعت میں 6 تو 2 رکعت پڑھ کے 4 کے بجائے سلام پھیر دینا، جا کے جماعت میں شامل ہو جانا۔ جن کی جماعت میں پڑھ لیا پھر امام صاحب سلام پھیرے بعد جو رکعت چھوڑ گئے وہ پڑھ لیے بعد میں۔ اب جو 4 سنت شروع کرے تھے پوری نہیں کر سکے وہ پوری پڑھنا، کیونکہ وہ 2 نفل ہو گئی، کیونکہ ظہر کی 4 سنت موقع ہے اور 4 ہی پڑھنا ہے تو بعد میں اس کو ادا کریں۔ تیسرا مسئلہ، اگر فرض کی جماعت ہو رہی ہو تو پھر کوئی سنت وغیرہ شروع نہ کی جائے، اس کا لحاظ رکھنا۔ میں لوگوں کو اکثر مسجد میں دیکھا آتے 2 منٹ باقی رہتے جماعت، مان لیتا ہوں 1:30 بجے 1:15 بجے جماعت، 1:13 1:25 27 ہوتے رہتے، اللہ اکبر مل کے رکعت مان لیتے سنت۔ کئی تو ایسا کرتے پہلی صف میں باندھتے، اب ان کے انتظار میں جماعت کھڑی رہنا، ان پوری سنت پڑے گا تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ کو پڑھنا ہی چاہیے، آپ بہت تیز پڑھنے کی عادی ہے 2 منٹ میں پڑھ لے سکتے تو ایسا بھی نہیں کرنا ہے، اطمینان سے پڑھنا ہے۔ تو اگر پڑھ رہے تو کونے میں پڑھو تاکہ جماعت شروع کرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ یا وقت کا لحاظ کر کے دیکھو کہ ٹائم اگر ہے تو شروع کر لو۔ اس واسطے کیا ہے، اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جانا، طہارت سے وضو سے فارغ ہونے تک اذان ہو جاتی ہے، اس کے بعد میں سنت پڑھ کے اب جو بچا ہوا وقت ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھ لیتے بیٹھنا، درود شریف پڑھتے بیٹھنا۔ تو قرآن مجید اگر کوئی پڑھنے کا عادی ہے تو سنت اور فرض کے بیچ میں جو وقت ملتا 2 کو بھی پڑھا تو روزانہ آدھا پارہ تو بھی ہوتا، اس طریقے سے قرآن میں پڑھ سکتے چاہے۔ تو اگر فرض کی جماعت ہو رہی تو پھر کوئی سنت وغیرہ شروع نہ کی جائے، البتہ فجر کی سنتیں چونکہ زیادہ موقع سرکار کبھی نہیں چھوڑتے تو اس کی تاکید آئی ہے کہ فجر کی نماز شروع بھی ہو گئی، مسجد میں گئے آپ سنت نہیں پڑھے ہیں تو آپ دیکھنا کہ میں قاعدے میں مل سکتا ہوں کیا، کبھی اتنا نماز باقی ہے تو سنت پڑھ لیتے، مختصر ہے سنت، فجر کی سنت تو مختصر پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں سورہ کافر، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، ہلکی پھلکی پڑھنا، کیونکہ فجر کی جماعت سے جو نماز ہے وہ بڑی ہے، اس میں زیادہ خلاف ہے تو اس واسطے سنت مختصر کر دی سرکار۔ تو وہ قاعدہ بھی اگر مل رہا تو فجر کی سنت کی حد تک سنت پڑھ کے پھر جماعت میں شامل ہیں۔ ان کو کیا بول رہے ہیں، سنتیں چونکہ زیادہ موقع ہے ان کو ادا کر لے، بشرطے کہ امام کے ساتھ قاعدہ اخیرہ کے ملنے کی توقع، اور اگر قاعدہ اخیرہ بھی ملنے کی امید نہ ہو تو پھر سنتیں نہ پڑھیں اور جماعت میں شریک ہو جائے۔ چوتھا مسئلہ ہے فجر کی سنتیں جبکہ فرض کے ساتھ فوت ہو، یعنی کسی نے فجر کی نہ سنت پڑھی نہ فرض، دونوں چھوڑ گئے تو زوال سے پیشتر، زوال کا وقت 11:30 ایسا رہتا، کبھی وقت گرمی میں بدل جاتا، سردی میں کم ہو جاتا، زیادہ ہو جاتا، تو زوال سے پیشتر فرض کے ساتھ ان کی قضا کی جا سکتی ہے۔ یہ صرف فجر کی سنتوں کی خصوصیت ہے، مگر کب، جب فجر کی فرض اور سنت دونوں چھوٹ گئے تو زوال سے پہلے اگر اس کو ادا کر رہے ہیں تو فجر کی سنت کی بھی قضا کر سکتے ہیں، فرض کی بھی قضا کر سکتے ہیں، دوسرے نمازوں کی صرف فرض کی قضا ہوگی۔ اگر بغیر فرض کے فوت ہو تو پھر قضا نہیں، یعنی بغیر فرض کے فوت ہو گئی، چھوٹ گئی تو پھر خالی سنت کی قضا نہیں کر سکتے، نیز زوال کے بعد بھی قضا نہیں ہے۔ اب آپ فجر کی جو قضا ہو گئی تھی، نماز نہیں پڑھ سکے تھے، نہیں اٹھ سکے،
نیند سے بیدار نہیں ہوئے، نہ فرض پڑھے نہ سنت پڑھے. اب زوال کا وقت بھی گزر گیا، اب قضا کرنا چاہے تو فجر کی صرف فرض کی قضا کریں، سنت کی قضا نہیں کریں گے. زوال سے پہلے اگر قضا کرنا چاہیں دونوں نمازیں چھوٹے ہوئے سنت فرض تو سنت اور فرض دونوں کی قضا کریں. تو یہ 4 مسائل ہے اس عنوان کے تحت جو بیان ہوئے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 3 اور مسائل ہیں، آئندہ اتوار کو اس کی تفصیل بیان کریں. اب آخر میں آئیے اولیاء اللہ کے واقعات کے بیان میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کے بیان کا آغاز ہوا تھا، اور اس میں سے کچھ واقعات میں نے بیان کر دیے تھے. آج بھی حضرت جی کے کچھ واقعات بیان ہوں گے. حضرت کی بصیرت سے متعلق واقعہ، بصیرت بولتے دل کی آنکھ، بصارت بولتے سر کی آنکھ. حسین امام اعظم کی بصیرت کا واقعہ ہے. کچھ بچے گیند کھیل رہے تھے، گیند میں تو بولا کال کر، اور گیند اتفاق سے امام ابو حنیفہ کی مجلس میں آپ ہی کے سامنے آ گئی. آپ بیٹھے ہوئے تھے شاگردوں کے ساتھ، علمی حلقہ جاری تھا، مجلس جاری تھی. وہ بولا آ کے حضرت کے سامنے گیا، اور بچوں سے خوف کے مارے کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ آپ کے سامنے سے گیند اٹھا لے. بچے ڈر جاتے نا، ارے بڑوں مار لگ رہا ہے، کون جانا، تو جامعہ کرتے ہیں، ان کے سب ڈرتے کہ غلطی کرے تو بے ادبی ہے تو کیسا جائیں گے. اب کو جو بھی گیا انہیں بے ادب رہیں گا کہ بھائی انہیں کرا دے تو بدماش ہے. لیکن ایک لڑکے نے بھاگ کر آپ کے سامنے سے جب گیند اٹھائی تو آپ نے فرمایا لڑکا حرامی ہے. بچہ جلدی سے آیا، کیا ہوتا آٹو بول کے آ کے پاس رہتے نا، آپ دیکھیں گے ہر طرف قسم کی بولا اٹھایا تو حضرت فرمایا حرامی ہے، کیونکہ اس میں حیا کا مادہ نہیں. مگر یہ ہر ایک کو ایسا نہیں بول سکتے. امام اعظم تھے، آپ بولے ایسا کوئی اگر بدماشی کرا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ حرامی ہو. آپ کی بصیرت تھی، قیامت ہے، اس کو آپ ایک عام خیرہ نہیں مان سکتے کہ کوئی بچہ شرارت کر دیا تو اس کو معاذ اللہ حرامی بول رہے ہیں، یہ تو گالی ہو جائے گی، بری بات ہو جائے گی. تو آپ یہ جو دیکھے آپ کی کرامت ہے، اس کے اندر حیا کا مادہ نہیں ہے. اور جب معلومات کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ واقعی لڑکا حرامی تھا، یعنی جو باپ سے نہیں تھا، انہیں جائز طریقے سے جو نکاح ہوتا اس سے نہیں تھا، انہیں بعد میں پتہ کیا گیا مانتا. ایک شخص آپ کا قرضدار تھا، امام صاحب کا، اور اسی کے علاقے میں کسی کی موت واقع ہو گئی. اور جب امام ابو حنیفہ نماز جنازے کے لیے وہاں پہنچے تو ہر طرف دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور موسم بھی بہت گرم تھا. لیکن آپ کے مخروص کی دیوار کے پاس کچھ سایہ تھا. آپ جس سے قرض لیے تھے اس کا وہاں پہ گھر تھا، اس کے گھر کا سایہ پڑ رہا تھا. چنانچہ جب لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں تشریف لائیں تو سب لوگ جا کے ٹھہر کے سائے میں. امام صاحب بھی بولے آپ بھی جو تشریف لائیں. تو آپ نے فرمایا صاحب خانہ میرا مخروص ہے، یعنی یہ جو گھر والا ہے میرے سے قرض لیا ہوا ہے، اس لیے اس کے مکان کے سائے سے استفادہ کرنا میرے لیے جائز نہیں. یہ تقویٰ جنابی ہے. حالانکہ ایسا حکم نہیں ہے کہ کوئی کسی سے قرض لے تو اس کے گھر کے سائے کے نیچے بھی نہیں ٹک سکتا، اس کی دعوت میں بھی نہیں جا سکتا. یہ اہل اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے اونچا ہوتا ہے. تو حضرت فرمایا میرے سے نے قرض لیا ہوا ہے، اس واسطے میں اس کے گھر کے سائے میں بھی ٹھہروں گا تو اس کو قرض دیا ان کے فائدہ اٹھایا جیسا شمار ہوگا. کیونکہ حدیث میں ہے کہ قرض کی وجہ سے جو نفع بھی حاصل ہو وہ سود ہے، تو آپ اس کے گھر کے سائے کو بھی نفع میں شمار کیے. یہ تقویٰ تھا آپ کا. کسی مجوسی نے آپ کو گرفتار کر لیا، مجوسی وہ تو آپ کو پوجنے والے کو، اور انہی میں سے کسی جابر و ظالم مجوسی نے آپ سے کہا کہ میرا قلم بنا دیجیے. آپ نے فرمایا کہ میں ہرگز نہیں بنا سکتا. اور جب اس نے قلم نہ بنانے کی وجہ پوچھی تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ محشر میں فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ظالموں کے ان کے معاونین کے ہمراہ اٹھاؤ، تو ظالم ہے تیری میں کسی بھی قسم کی مدد کرا دو. اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے تحت آ جاؤں گا کہ جو بھی ظالم تھے ان کے مددگاروں کو بھی ساتھ اٹھاؤں گا، انہوں بھی ظالموں میں شمار کیے جائیں گے. لہٰذا میں ایک ظالم کا معاون نہیں بن سکتا، تیری مدد نہیں کر سکتا. فرمایا آپ 300 نفلیں ہر شب میں پڑھا کرتے تھے، یہ بھی کرامت ہے. اور ایک دن راستے میں کسی عورت نے دوسری عورت کو اشارے سے بتایا یہ شخص رات میں 500 نفلیں پڑھتا ہے. عورت لے لے اشارے نہیں، امام صاحب 500 نفل پڑھتے رہتے روزانہ. اور آپ نے ان کی گفتگو سن لی. پھر اسی رات سے 500 نفلیں پڑھنا شروع کیا. لوگوں کو ایسا گمان ہے میں 500 پڑھتا ہوں، میں تو کم پڑھ رہا ہوں. تو آپ کیا کیے 500 رکعت پڑھنا شروع کر دیں. پھر ایک دن راستے میں کسی نے کہہ دیا یہ 1000 نفلیں رات میں پڑھتے ہیں. چنانچہ اسی رات سے آپ نے 1000 نفلوں کو اپنا معمول بنا لیا. اور لوگ بولتے ہیں بھائی شب معراج کو ساری رات میں پڑھا تو 100 رکعت میں ہوئے، کیسا پڑھتے ہوں گے؟ میں بولا نا کرامت ہے. اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے وقت میں بھی برکت عنایت فرما دیتا ہے. پھر آپ کے کسی شاگرد نے عرض کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ رات بھر بیدار رہتے ہیں. آپ نے فرمایا آج سے یقیناً پوری رات بیدار رہا کروں. تو یہ اللہ والوں کا شیوا تھا، نیکی اور خیر کے کاموں میں بڑھتے جاتے. اور ہم کو دنیا میں کوئی بولے
ارے میں سیڑھے کا دینا بولے تو ارے میں نہیں ہوں، کوشش کر کے ضرور سیڑھ بنوں گا بولتا ہوں. اور اللہ والے کیا دیکھتے ہیں؟ خیر اور بھلائی میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. اور جب شاگرد نے وجہ پوچھی تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ بعض بندے اپنی اس تعریف کو پسند کرتے ہیں جو ان میں نہیں ہے، اور میں ایسے گروہ میں شامل نہیں چاہتا. ان لوگ میرے کو 500 رکعت پڑھتا سمجھ کے تعریف کر رہے ہیں، تو میں 500 نہیں پڑھتا ہوں تو میں کہیں کو تعریف نہیں ان کی، اس واسطے 500 پڑھ کے لیتا ہوں تعریف. اور اس دن سے آپ نے مکمل 20 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی، اور طویل سجدوں کی وجہ سے آپ کے گھٹنوں میں اونٹ کے گھٹنوں جیسے گھٹے پڑ گئے تھے. یعنی دیر دیر تک سجدہ کرنے سے کیا ہو گیا تھا؟ پیروں کے اوپر اونٹ کے جو ہے پیروں پہ جیسے موٹے موٹے گھٹے رہتے ویسے گھٹے آئے. لوگ بولتے دیکھو آپ کیسے خالی عالمات تھے، یہ تھے وہ تھے، زہد کیسا تھا، کیسی عبادت گزاری تھی، کیسا اللہ کا خوف تھا ان لوگوں کے دلوں میں. اور ہمارے امام صاحب تو ان لوگوں کے امام، خالی آپ فقہ کے امام نہیں ہیں، زاہدوں کے، عابدوں کے، محدثین کے، فقہاء کے، سب کے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک کبھی آپ کو تنہائی یا مجمع میں ننگے سر اور ٹانگیں پھیلانے دیکھا. ادب تھا یہ جناب. ٹانگ پھیلانا کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے، کوئی کسی کے سامنے ٹانگ پھیلا دے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن عذاب نہیں ہوگا، مگر ادب کے خلاف. تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ادب کا معاملہ یہ تھا کہ نہ کبھی ننگے سر رہے، نہ تنہائی میں نہ مجمع میں، اور لوگوں کے سامنے کبھی. حضرت داؤد طائی جیسی شخصیت جن کی بات اللہ والوں کے نزدیک معتبر ترین ہے، وہ کہتے ہیں کہ کبھی تنہائی میں کبھی تو ٹانگیں سیدھی کر لیا کیجیے. کوئی نہیں ہے نا حضرت سب کے سامنے پھیلا ہے تو بے ادبی ہوتی نہیں، اب اکیلے ہیں اب تو بھی آپ لمبی کر لیجیے ٹانگ. تو فرمایا مجمع میں تو بندے کا احترام کرو اور تنہائی میں خدا کا احترام کرو. یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. حضوری کا کیا عالم تھا، دیکھو مشاہدہ حق کہتے ہیں اس سے کیا کہ بندہ کبھی بھی حق سے غافل نہ رہے اور وقت اللہ کو موجود سمجھے. وہ کیفیت پوری آپ پہ تھی جس کی وجہ سے آپ تنہائی میں بھی جو ہے پیر نہیں لمبا کرتے تھے. ایک رئیس حضرت عثمان غنی کے ساتھ قلبی اناد رکھتا تھا. رئیس بولتے دولت مند بولتے، حضرت عثمان سے اس کو دل میں بغض تھا اور آپ سے جیسا رہتا نا، اور نعوذ باللہ ان کو یہودی کہا کرتا تھا معاذ اللہ. چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے اس سے فرمایا میں ایک یہودی کے ساتھ تیری لڑکی کی شادی کرنا چاہتا ہوں. دیکھو اب اصلاح اور تربیت کا کیسا طریقہ ہے. اب آپ کو معلوم تھا یہ دولت مند حضرت عثمان غنی سے دشمنی رکھتا اور آپ کو یہودی بولتا، تو جا کے اس سے لڑے نے ہاں تو یہودی بولتا ایسا کرتا. آپ کیا کریں؟ عالم آدمی تھے، امام تھے، تو آپ کیا فرمائے جا کے میں چاہتا ہوں تمہاری بچی کی شادی یہودی آدمی سے کر دینا. اس نے غصے سے کہا آپ امیر المومنین ہو کر ایسی باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے امیر رہتے بڑے آدمی ہو کے ایسی باتیں کرتے ہیں، تو ایسی شادی کو ختم حرام تصور کرتا ہوں. حضرت کیسا میں یہودی سے اپنی بچی کی شادی کروں گا؟ حرام ہے، جائز ہے کیا؟ آپ نے فرمایا تیرے حرام تصور کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیں یہودی کے نکاح میں دے دی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ تھا. سرکار جب یہودی کو دیتی ہے تو تیرے کو کیا ہوا دینے بولے؟ وہ آپ کا اشارہ سمجھ گیا اور توبہ کر کے اپنے برے خیالات سے باز آ گیا. ایک مرتبہ حمام خانے میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک برہنہ شخص آ گیا. برہنہ تو ننگا آدمی، اور کچھ لوگوں نے تو اس کو فاسق اور کچھ نے مرید تصور کیا. فاسق ہو تو بڑے بڑے گناہ کرنے والا، بے حیا اتنا بے حیا ننگا آ گیا تو کوئی برے سمجھ میں اس کو. اس کو دیکھتے امام صاحب نے آنکھیں بند کر لی، اور جب اس شخص نے پوچھا کہ آپ کی آنکھوں کی روشنی کب سے سرد ہو گئی، بدماش تھا، بولا آنکھوں کی روشنی چلے گی کیا؟ حضرت پوچھا. فرمایا جب سے تیرا پردہ سرد کیا گیا، جب سے تیرے اندر سے آیا چلے گئی، پردہ چلا گیا، اس وقت سے میرے آنکھوں کی روشنی بھی چلے گی. فرمایا پھر آپ نے فرمایا جب کوئی خدریہ مسلک والے، خدریہ بولے تو ایک ایسا عقیدہ رکھنے والی جماعت گزری ہے، شاید ہوں گے ابھی ان کے متخدین، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا، ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے. تو خدریہ مسلک والے سے مباحثہ کرتا ہے تو 2 باتیں ہوتی ہیں، یا تو کافر ہو جاتا ہے یا مذہب سے منحرف. پھر فرمایا میں بخیل کی شہادت اس لیے قبول نہیں کرتا کہ اس کا بخل ہمیشہ اپنے حق سے زیادہ کا طالب رہتا ہے. یعنی آپ کے نزدیک بخیل کی گواہی قبول نہیں تھی. کچھ لوگ تعمیر مسجد کے سلسلے میں برکت کے خیال سے امام صاحب سے بھی چندہ لینے پہنچ گئے. بولے بھائی سب تو دیتے، آپ اتنے بڑے امام ہیں، آپ کے پیسے تو تقوی کے، آپ کے پیسے تو جو ہے حلال ہے، تو مسجد کے واسطے آپ کے پیسے دیے تو مسجد میں برکت ہوں گی لوگوں کو. لیکن یہ بات آپ کو کچھ ناگوار ہوئی اور شدید اصرار پر آپ نے بادل نخواستہ 1 درہم دے دیا. اور جب آپ کے شاگرد نے سوال کیا آپ تو بہت زیادہ سخاوت سے کام لیتے ہیں، پھر یہ 1 درہم آپ کے لیے کیوں بار ہو گیا؟ بولے 1 درہم دینے کو چاندی کے سکے ہوتے تھے زمانے میں، دینے کو تکلیف نہیں ہوئی حضرت، آپ اتنی سخاوت کرتے، پھر مسجد کو دینے میں کوئی تکلیف ہوئی؟ فرمایا کہ کسب حلال مٹی اور پانی میں نہیں ملتی، اس لیے 1 درہم کی وجہ سے مجھے اپنے مال میں شک ہو گیا.
لیکن کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے درہم واپس کرتے ہوئے کہا یہ کھوٹا ہے. آپ درہم لے کر بہت مصنوعی ہے، حلال ہے، جائز ہے، نہیں ہے، نہیں معلوم، اس واسطے اللہ کے گھر میں کیسا لکھنا، یہ خیال کر کے نہیں لیا بولے. تو اتنا جو ہے تقویٰ کا دیکھو ہو سکتا. ایک مرتبہ بازار جا رہے تھے کہ گرد و غبار کے کچھ ذرات آپ کے کپڑوں پر آ گئے، دور اڑی، مٹی گر گئی آپ کے اوپر. تو آپ نے دریا پر جا کر کپڑے کو خوب اچھی طرح دھو کر پاک کیا. اور جب لوگوں نے پوچھا آپ کے نزدیک تو اتنی نجاست جائز ہے، یعنی اتنی چھینٹے اڑے تھے، اتنی مٹی اڑی تھی، اس سے نماز ہو سکتی؟ تو لوگ بولے آپ فتویٰ دیتے جناب اتنی مقدار رہی تو ناجائز، اتنی مقدار جائز. تو آپ اتنی مقدار آپ پہ اڑی تھی جائز تھی، پھر کہیں تو دھوئے بولے آپ نے کپڑا کیوں پاک کیا؟ فرمایا وہ فتویٰ ہے اور یہ تقویٰ ہے. بولے فتویٰ آسانی کے لیے ہوتا ہے لوگوں کے، تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ آدمی احتیاط سے کام لے ہر معاملے میں. منقول ہے کہ جب حضرت داؤد طائی کو لوگوں نے اپنا رہنما تسلیم کر لیا تو امام صاحب نے پوچھا کہ اب مجھ کو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا کہ تم اپنے علم پر عمل پیرا رہو، کیونکہ علم بلا عمل ایسا ہے جیسے جسم بغیر روح. داؤد طائی کے شاگردوں میں ہے. آپ لوگ اپنا امام مان لیے، آپ کے شاگرد کو، تو اس پر اب آپ آ کے اپنے استاد سے پوچھ حضرت میں کیا کروں؟ تو اتنے بڑے مقام پہ تو بہت بڑے بڑے علمی نصیحتیں کرنا. حضرت کیا نصیحت فرمائیں؟ جتنا علم ہے اتنا عمل کرو. بولے کتنے بھی بڑے مقام پہ آدمی پہنچ جائے، اتنے بڑے مقام پر بھی یہی نصیحت ہے. خلیفہ وقت نے ملک الموت کو خواب میں دیکھ کر پوچھا اب میری زندگی کتنی رہ گئی ہے؟ جو خلیفہ تھے، بادشاہ تھے مسلمانوں کے، خواب میں ملک الموت آئے ان کے، تو وہ سوال کرے ملک الموت سے میں کتنے سال زندہ رہوں گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 5 انگلیاں اٹھا دی اور جب تمام لوگ اس کی تعبیر بتانے سے قاصر رہے، انہوں نے پوچھا 5 سال، 50 سال، 500 سال، تعبیر بولو بولا جاننے والا ہوں خلیفہ. تو کوئی بھی نہیں بتا سکے. کیسا بولوں گی؟ 5 سال بولے نہیں مرا تو مشکل، 50 سال بولے نہیں مرا تو 500 سال تو رہتا نہیں کوئی بھی. تو خلیفہ نے امام صاحب سے تعبیر پوچھی. امام صاحب سے بولا آپ بولیے حضرت، آپ ایسی بات نرالی بولتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں بول سکتا تھا. آپ نے فرمایا 5 انگلیوں سے ان 5 چیزوں کی جانب اشارہ ہے جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں. بولے 5 انگلیاں ملک الموت اس واسطے اٹھائے، بولے وہ 5 چیزوں میں سے تم بات پوچھ رہے ہیں جس کا علم مجھے بھی نہیں ہے، میرے کو حکم ملا تو آگے وہ نکالتا ہوں، کب نکالنا ہے، کس کی نکالنا میرے کو بھی نہیں معلوم. وہ 5 چیزاں کیا ہے؟ اول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے سوا کسی کو نہیں. دوم بارش کب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ جانتے. سوم حاملہ کے پیٹ میں کیا ہے؟ بچہ ہے، بچی ہے. چاروں کا انسان کیا کرے گا، کل کیا کرے گا نہیں معلوم کسی کو. پنجم موت کب اور کہاں ہوگی. تو 5ویں بات جو ہے اس کے واسطے انہوں نے بولے تم 5 میں سے ایسی بات پوچھ رہے جس کا علم اللہ کو. شیخ ابو علی عثمان، یہ کون ہے؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ. شیخ ابو علی بن عثمان بیان کرتے ہیں میں ایک مرتبہ حضرت بلال کی خبر کے نزدیک سویا ہوا تھا. میں نے خواب دیکھا کہ میں مکہ معظمہ میں ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے ایک معمر شخص کو آغوش میں دسا کدے میں صحابہ دارے اس کو لے کے آتے ہیں، آغوش مبارک میں لیے ہوئے تشریف لائے اور مجھے حیرت زدہ دیکھ کر فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا امام اور تمہارے ملک کا باشندہ ابو حنیفہ ہے. اللہ، اس سے آپ کی عظمت اور بزرگی کا اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت امام اعظم اپنے مذہب اور مسلک میں اپنے طور پہ نہیں چل رہے، سرکار پاک کو چلا رہے ہیں، حضور کو چلا رہے ہیں، کہ عظمت کا اندازہ ہو رہا ہے اس سے. نوفل بن حبان بیان کرتے ہیں امام صاحب کے انتقال کے بعد میں نے خواب میں دیکھا قیامت قائم ہے اور لوگ حساب کتاب میں مشغول ہیں اور حوض کوثر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کے اطراف بہت سے بزرگ کھڑے ہیں اور امام ابو حنیفہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کسی کو پانی نہیں دے سکتا. یعنی سرکار پاک ان کو مقرر فرمایا ہے آب کوثر پلانے کے لیے امتیوں کو سرکار. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی دے دو. چنانچہ امام صاحب نے مجھ کو 1 گلاس پانی دے دیا اور سیراب وغیرہ پینے کے باوجود بھی پانی میں ذرا سی بھی کمی نہیں ہوئی. پھر میں نے امام صاحب سے تمام بزرگوں کے نام دریافت کیے تو آپ نے فرمایا دائیں جانب حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور بائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق ہیں. اس طرح آپ نے 17 افراد کے نام بتائے جن کو میں انگلیوں کے پوروں پر شمار کرتا رہا. ایک ایک نام بتا دیں، ابراہیم خلیل اللہ، ابوبکر صدیق، پورا لائن انگلیوں پہ گنتا خواب میں. حضرت نوفل بن حبان
اور بیداری کے بعد انگلیوں کی 17 پورے بند ہوئے تھے، یعنی 17 انگلیوں کے نشان بند تھے، یعنی خواب میں جو دیکھے اس کا اثر جسم پر ہوا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں پوچھا میں آپ کو کس جگہ تلاش کروں، یعنی یا رسول اللہ آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کی ذات پاک کی برکات کہاں مل سکتی میرے کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حنیفہ کے پاس، چونکہ امام صاحب کے تفصیلی مناقب بیان کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے یہاں اختصار سے کام لیا گیا ہے، مختصر طور پہ بیان کیے گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا رب العالمین یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین۔ اے غفور رحیم مولا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے خطاؤں کو بخش دیجیے، اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دیجیے، اے اللہ ہم پر رحم و کرم فرمائیے، اے اللہ آپ بڑے مہربان ہیں، اے اللہ آپ بڑے بخشنے والے ہیں، بڑی عنایتوں والے ہیں مولا، آپ کی مہربانی اور کرم ہی کی وجہ سے ہم اتنے گناہوں کے باوجود عذاب سے محفوظ ہیں مولا، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اے اللہ ہمارے تمام لغزشوں کو خطاؤں کو بخش دیجیے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں جان گزین فرمائیے، آپ کی اطاعت اور اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرمائیے، اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو مصائب میں، تکالیف میں، قرض میں، سود میں مبتلا ہیں اس سے ان کو خلاصی عطا فرمائیے، اے اللہ ہم میں تقویٰ پیدا فرمائیے، ہمیں دیانت داری پیدا فرمائیے، ہمیں امانت داری پیدا فرمائیے، ہمیں شرافت پیدا فرمائیے، ہم میں اے اللہ محنت اور جستجو کی عادت پیدا فرمائیے، سستی اور کاہلی سے مسلمانوں کو محفوظ رکھیے، ہمت اور طاقت اور نیک خیالات اور افکار پیدا فرمائیے، اے اللہ ہم کو سچے معنوں میں مسلمان بنا دیجیے، اے مولا دنیا میں جہاں کہیں ہمارے مسلمان بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائیے، ہمارے رزقوں میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائیے، اے اللہ ہم کو حلال روزی عطا فرمائیے، حرام سے محفوظ رکھیے، اے اللہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے اور بروں کی صحبت سے بچنے کی توفیق بخشیں، مولا تعالیٰ دین اور دنیا کی جو علوم ہمارے لیے نافع ہیں مولا اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ لوگوں کو جن باتوں کی نصیحت کریں مولا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کی بجائے ہم کو اپنے عیوب سے آگہی عطا فرمائیے، بزرگان دین سے عقیدت عطا فرمائیے، ان کو تعلیمات پر عمل پیرائی کی توفیق عطا فرمائیے، جو کچھ بھی احادیث اور آپ کی محبوب وصف پاک کے ارشادات اور اولیاء اللہ کے واقعات ہم نے پڑھے ہیں مولا اس کو سمجھنے اور اس سے جو پیغام ہم کو ملتا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ مسلم خواتین کو پردے کا پابند بنائیے، شادی شدہ عورتوں کو شوہروں کا اطاعت گزار فرمانبردار بنا دیجیے، میاں بیویوں میں اختلافات کو دور فرمائیے، اے اللہ ایک دوسرے سے محبت کرنے، انس کرنے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ شوہروں کو بیویوں پر زیادتی کرنے سے محفوظ رکھیے، بیویوں کو شوہروں کی نافرمانیوں سے محفوظ رکھیے، اے اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگیوں اور طلاق کی نوبت آنے سے محفوظ رکھیے، اے اللہ ایک دوسرے کو معاف کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی ہم کو توفیق، ہمت اور جذبہ پیدا فرمائیے، اے اللہ ہمارے معاشرے میں جو گھروں میں جھگڑے لڑائیاں ہیں مولا دنیا داری کی وجہ سے ہے مولا، اپنے نفسانیت کی وجہ سے ہے، شیطانیت کی وجہ سے ہے مولا، ان تمام چیزوں کی شر سے ہم کو محفوظ رکھیے، ہمارے گھروں میں امن و سلامتی عطا فرمائیے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے، ایک دوسرے کا احترام کرنے، بڑوں کا ادب کرنے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔